السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسلی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جی کل ملاقات تھی، آپ کو پتہ ہے، مہدی علی کاظمی بھائی کی بچی کے ساتھ اور اپنی والدہ کی۔ جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں کہ بچی نے بہت ضد کی کہ بابا میں نے گھر آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میرے حساب سے یہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے میں بتا چکا تھا کہ کیس جو ہے وہ فائنل راؤنڈ میں پہنچ گیا ہے، اور ان کو جو تکلیف اور جو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں وہ آپ ان کے وی لاگ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ راتوں کو 3 بجے اٹھ کے بھی جو ہے وہ مروڑ، ظاہری بات ہے جب پیٹ میں اٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ کیا کیفیت ہوتی ہے اور شکلیں کیسی بنتی ہیں جب پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں تو وہ، لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ انسان کو تھوڑا بہت دکھ اگر کسی کا ہونا تو وہ چہرے پہ اتنا میک اپ کر کے بیٹھ کے جو ہے وہ دکھ بیان نہیں کرتا، 1.5-2 گھنٹے تیار ہونے میں نہیں لگاتا، تو دکھ وہ بیان کر دیتا ہے۔ اس شکل سے ہی اور آنکھوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان کو کتنا دکھ ہے۔ تو وہ خیر اس کے اوپر میں اگلا ویلاگ کرنے والا ہوں۔ اچھا جی، ماشاءاللہ، جیسے یہ تو مطلب بہت عجیب سی بات ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بچی والدین سے مل کے خوش ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اب مجھے بتائیں، دنیا میں کون سی ایسی اولاد ہے جو اپنے والدین سے مل کر خوش نہ ہوتی ہو؟ مطلب بالکل، یہ تو نیچر سے ہم بالکل خلاف بات کریں گے اگر ہم کہیں گے۔ بہت زیادہ خوش بچی، اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھی خبریں بہت جلدی آئیں گی، اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ جو 16 تاریخ ہے اگلی، وہ انشاءاللہ بہت زیادہ خوشخبریاں لے کر آئے گی۔ دوسرا جی، جو انہوں نے رپورٹ جمع کروائی اس میں صاف بتایا گیا ہے کہ بچی جو ہے وہ اپنی فیملی کے متعلق ہی باتیں کر رہی ہے، اور اس نے کوئی ظہیر کا نام نہیں لیا، کسی قسم کا اس کیس کے اوپر اس نے بات ہی نہیں کی ہے۔ جو ڈاکٹر صاحبہ تھیں انہوں نے عدالت میں جو رپورٹ جو ہے وہ پیش کی ہے، اور اس میں تھوڑا سا انہوں نے یہ ضرور لکھا، کیونکہ دیکھیں بچی مائنر ہے، 14 سال کی ہے، اور اتنا کچھ اس نے دیکھ لیا۔ میں نے پچھلے ویلاگز میں بھی یہ بات کی تھی، منحوس شکلیں دیکھی اس نے اس 6-7 ماہ میں، اور کیسے کیسے لوگوں کو فیس کیا ہوگا، اور کیسے کیسی عدالتیں اور کیسی پولیس، اور سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو وہ تو ایک اچھی ایج کا بھی انسان ہو تو وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بچی ہے، اس نے کیا سوچا ہوگا اس دنیا کے متعلق کہ یہ کیا دنیا ہے اور یہ کیا نظام ہے۔ اینی ہاؤ، اس کے بعد کپڑوں کی ڈیمانڈ اس نے کی، ظاہری سی بات ہے کپڑوں کی ڈیمانڈ اور والدین سے کرے گی نا، نہ اس نے لاہور میں بیٹھی ہوئی جو ہے وہ اس سے ڈیمانڈ کی، نہ اس نے ظہیر سے کی، اس نے والدین سے کی، کیونکہ والدین سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ اور رپورٹ میں جو یہ بات لکھی گئی ہے کہ بچی خوف زیادہ نظر آ رہی ہے، تو اس کے خوف کی وجہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے خوف کی وجہ کیا ہے، جو وقت اس نے گزارا ہے، جس مشکل سے اس نے وقت گزارا ہے۔ ابھی تو انشاءاللہ جو ان کی چیخیں نکلنی ہیں جب اس بچی نے گھر جانا ہے، اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہونی ہے، وہ جناب بس اب میرے خیال سے آخری دن ہوگا جب ان کے بم پھٹے گا سروں کے اوپر۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں وہ بھی دن ضرور دکھائے گا۔ دوسرا، ہم بس التجا کر سکتے ہیں، معزز جو جج صاحبان ہیں یہی کہہ سکتے ہیں، ابھی تو بچی بہت خوش ہے وہاں پہ، لیکن گھر جو ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے، والدین بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ تو بہن بھائی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب اپنی جگہ پر چیزیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے رشتے بنائے ہیں اسی وجہ سے، نہیں تو ہر بندہ اس وقت جا کے جو ہے وہ کسی شیلٹر ہوم میں رہ رہا ہوتا۔ تو ہماری التجا ہے معزز عدالت سے کہ فوری طور پہ بچی کو جو ہے والدین کی کسٹڈی میں دے دینا چاہیے، تاکہ وہ اپنی نارمل لائف میں واپس آئے، اور اس کے اندر جو احساس کمتری آ گئی ہے اس دور میں، اس وقت میں، کہ میرے ساتھ کیا ہوا یا کیا لوگ کہیں گے، یا یہ سب چیزیں والدین کے علاوہ کوئی بھی جو ہے اس کے دماغ سے نہیں ہٹا سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر ہٹا سکتا ہے، نہ کوئی دوست ہٹا سکتا ہے، صرف اور صرف اس کی والدہ اور اس کے والد ہٹا سکتے ہیں جب واپس خیر سے وہ اپنے گھر جائے گی۔ تو اگر بچی کو آپ مزید اور اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، تو ہم لوگ آپ لوگوں سے التجا کر سکتے ہیں کہ فوری طور پہ جو ہے بچی کو گھر میں واپس بھیجا جائے، اپنے ایک نارمل ماحول میں جہاں وہ رہتی تھی۔ دوسرا بات یہ ہے کہ نہ آپ لوگ شیلٹر ہوم جاتے ہیں، نہ میں جاتا ہوں، نہ جج صاحب جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں جاتا نا۔
کوئی وکیل بھی نہیں جاتا، صرف والدین جاتے ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کون سے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ کے اور خاموشی سے آ جاتے ہوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی محفوظ ہے، بڑی خوش ہے اور کھا پی رہی ہے، اور وہ مطمئن ہے گھر والے، اور ان کو اس چیز کا صبر ہے کہ چلے بچی جو ہے وہ سیف ہاتھوں میں ہے، کوئی غلط ایسی بات نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جو اس نے پہلے بیان دے دیا تھا، وہ بھی اس کے اوپر بھی ہم نے وی لاگ بنا دیا تھا کہ تمام باتیں اس نے بتا دی ہیں اپنے والدین کو کہ مجھ سے زبردستی جو ہے وہ بیانات دلوائے گئے ہیں، اور ایون کہ یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ نکاح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، مطلب اس نے دستخط نہیں کیے اس کے اوپر۔ تو بڑی چیزیں ہیں، اور یہ جو آگے کی کہانی ہے یہ جب خیر سے گھر پہنچے گی اور باقاعدہ ایک ٹرائل شروع ہوگا، کیونکہ ابھی تک تو جو ملزمان مفرور ہیں ان کے متعلق کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہ ان کو کب انہوں نے حراست میں لینا ہے، کب عدالت میں پیش کرنا ہے، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور بھی بہت سے ایسے راز ہیں جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے آنے ہیں۔ وہ کون سی جگہیں تھیں جہاں اس بچی کو لے کے پھرتے رہے، کس کس جگہ پہ انہوں نے سٹے کیا، جہاں سے بچی کو بازیاب کرایا گیا، وہ حویلی کس کی تھی، وہ گھر کس کا تھا، اس شخص کا ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور اس کے بعد کل ہم نے ایک لائیو کیا تھا، اس کے اندر میں نے یہ بات فیاض بھائی کو بھی کی، انشاءاللہ ان تک پہنچ جائے گی کہ وہ جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں نا، برائے مہربانی ذرا ان کا جو فون ریکارڈ ہے نا وہ بھی ذرا چیک کریں کہ ان کو ان 15 دنوں میں یا 20 دنوں میں کتنی کالز آئی ہیں، کون سے میسیج آئے ہیں، یا انہوں نے کس کے ساتھ چیٹ کیا ہے، تو شاید اس سے بھی بہت چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ تو یہ کل کی ملاقات تھی جی، اور ظاہری سی بات ہے تمام تر چیزیں نہیں ہم ایکسپوز کر سکتے، لیکن انشاءاللہ بہت اچھی خبر آئے گی، ضرور آئے گی۔ اور ہم لوگ اس لیے زیادہ سیریس ہیں اس کیس میں، آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ان تمام بچیوں کے لیے، والدین کے لیے، عدالتوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے، کہ یہ دیکھیں کہ ایک بچی جب چلی جاتی ہے یا اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے تو ایک پورا خاندان، کیا سسٹم پورا جو ہے وہ ہل کے رہ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے احتیاط کیا کریں جب یہ سٹیپ اٹھنے والا ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے بڑے اچھے، ہمارا ہر ادارہ اچھا ہے، لیکن کچھ کالی بھیڑیں ایسے بیٹھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پورا ادارہ جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے۔ ہمارے پولیس والے بھائی بہت اچھے ہیں، بہت، اسلام آباد کی میں بات کرتا ہوں، باہر تو بہت کم میرا پالا لوگوں سے پڑا ہے، لیکن اسلام آباد سیلیوٹ کرتا ہوں میں اسلام آباد پولیس کو، بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن بیچ میں آپ کو پتہ ہے بہت کچھ ہوتا ہے اس طرح کا مسئلہ کہ اس کے لیے آپ اداروں کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح ہمارے وکلا حضرات ہیں بہت اچھے۔ اب فیاض رامبی بھائی بھی تو ایک وکیل ہے نا، احمد شیر جٹ بھی ایک وکیل ہیں، جبران ناصر بھی ایک وکیل ہیں۔ تو اگر بیچ میں 4-5 ایسے لوگ ہیں گندے تو اس کے لیے ہم اس پیشے کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح عدالتیں ہیں، عدالتوں میں معزز جج صاحبان ہیں، تو وہ بیچ میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ان کے علاوہ جانا بھی کسی کے پاس نہیں ہے، انہی سے انصاف مانگنا ہے، اور انہوں نے ہی جو ہے نا وہ خوف ڈالنا ہے جو اس طرح کے گھنونے جرم کرتے ہیں ان لوگوں کے اندر، کہ دیکھیں ہم فوری انصاف جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں تو کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ کسی بچی کو گندی نظر سے اور میلی نظر سے وہ دیکھ سکے۔ تو یہ رپورٹ تھی جی بچی سے ملاقات کی، اور انشاءاللہ اب بہت 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 جلد جو ہے انشاءاللہ خوشخبری بھی آ جائے گی۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلے وی لاگ میں۔ اگلا وی لاگ میں کر رہا ہوں کیونکہ لاہور سے ایک وی لاگ بنا ہے کہ میں کراچی آ رہی ہوں، روک سکتے ہو تو روک لو۔ تو یہ ایک بہت زبردست چیز ہے، یہ اگلا وی لاگ میرا اس کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے ذرا مجھے مینٹلی تھوڑا پریپیئر ہونا پڑے گا، اس کے بعد میں آدھے گھنٹے بعد وی لاگ اپنا اپلوڈ کرتا ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔